بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈلتی شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ شرافت علی شام کو ملنے کو کہہ کر گیا تھا، چنانچہ مجھے اب جلد از جلد اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس عمارت سے نکل کر میں گلی کے کونے پر پہنچا تو لیزی سامنے سے آتی نظر آئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہو گیا تھا؟ خیریت تو ہے نا جناب علی؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر مجھے احساس ہوا کہ میں خاصا وقت اس گلو گلزار خانم کی نظر کر آیا تھا۔ اس نے مجھے اتنی مہلت ہی کہاں دی تھی کہ میں وقت کی رفتار پر دھیان دیتا۔ میں نے لیزی سے جھوٹ بول دیا۔ وہ اصل میں بات یہ تھی کہ میں بہت دنوں کے بعد آیا تھا ادھر۔ اس عرصے میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے اس علاقے میں، جس کی وجہ سے مجھے وہ فلیٹ تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ اوہ شکر ہے، میں ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں کسی ببال میں نہ جا پھنسے ہوں آپ۔ تم خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر گلی ہر موڑ پر لوگ میرے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جناب علی، اس دنیا کے سارے ہنگامے آپ ہی کے دم سے قائم نظر آتے ہیں مجھے۔ نہیں لیزی بیگم، اس طرح نہیں سوچا کرو۔ قدرت کے اس اتنے بڑے کارخانے میں ایک غلام جلانی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کاروبار عالم بند تو نہیں ہو سکتا ہے میرے بغیر۔ پتہ نہیں کتنے غلام جلانی مجھ سے زیادہ پر ہنگامہ زندگی گزار کے جا چکے ہوں گے یہاں سے، مگر ان کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی ہوگی اس کائنات میں۔ ہم اپنی کار کے پاس پہنچے تو وہ منحنی سا ڈرائیور پھر ڈلکا پڑا تھا سیٹ پر۔ میں نے اسے سیدھا کر کے سٹیئرنگ کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے فوراً سٹیئرنگ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ ایک دم ایسا چاقو چوبند نظر آنے لگا تھا کہ اسے دیکھ کر اس کی لمحہ بھر پہلے کی کیفیت کا خیال تک نہیں لا سکتا تھا کوئی۔ دل میں اپنے یہ ایک بڑی خوبی تھی اس میں، ورنہ اس جیسے پنکی کو اپنی گاڑی میں جوت دینا موت کو دعوت دینے کے برابر ہی ہوتا۔ ہم واپس پہنچے تو شرافت علی میرا منتظر بیٹھا تھا۔ میں وہیں ڈرائنگ روم میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لیزی ایک گاگ تھی۔ ایسے معاملات میں اس نے سمجھ لیا کہ شرافت علی کا نام بے مقصد نہیں ہو سکتا، چنانچہ وہ تھکن کا بہانہ کر کے اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ نہیں، ابھی کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ میں نے 2 آدمی لگا دیے ہیں اس کوٹھی پر۔ ویسے ابھی تو پولیس نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں۔ آج دن بھر بہت سرگرم رہے ہیں وہ لوگ۔ وہ ان کا مالی اور چوکیدار دونوں ہی مر گئے ہیں۔ ہمارے آنے کے بعد میرے آدمیوں نے ڈاکے جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہی تھی وہاں۔ اس کے نتیجے میں وہ دونوں کام آ گئے۔ کوٹھی سے نکلتے ہوئے ان کی پولیس سے بھی مڈ بھیڑ ہو گئی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل ہی آئے۔ ہمارا کوئی آدمی پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ پھر تو اب ان کا اس کوٹھی میں واپس آنا ناممکن ہی سمجھو۔ ہاں، ان حالات میں احمق ہی ہوں گے وہ جو دوبارہ ادھر کا رخ کریں گے۔ پھر اب کیا سوچا تم نے؟ کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے انہیں؟ اس آدمیوں کے سمندر کراچی میں ایک ہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ پھر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مل ہی جائیں گے۔ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں کوئی اور بہتر تدبیر سوچ سکوں۔ ہم دونوں آج کی رات کراچی کے ایسے تمام ہوٹلوں اور کلبوں میں انہیں ڈھونڈنے چلتے ہیں جہاں ہمارے ہم پیشہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ شاید وہ کہیں نظر آ جائیں۔ تم میرے ساتھ ہو گے تو انہیں دیکھتے ہی پہچان لوگے۔ اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں کہیں دیکھ لیا تو ہوشیار ہو کر روپوش ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ خدشہ تو ہے، مگر اس کے سوا کوئی اور اس سے بہتر طریقہ بھی نہیں ہے۔ یہی ٹھیک ہے، ہم رات کا کھانا کھا کر نکل چلتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی ملے تو ان کا کوئی سراغ تو مل ہی جائے گا کہیں۔ یہ میں سمجھا نہیں، سراغ کیسے مل جائے گا ان کا؟ کیا ہم لوگوں سے پوچھتے پھریں گے ان کے بارے میں؟ او یار، تم کیسے آدمی ہو؟ اتنی سی بات سمجھ نہیں سکتے کہ رات اتنا زبردست ہنگامہ ہوا ہے، پولیس تمام دن سرگرم رہی ہے اور جرائم کی دنیا میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی اس کی۔ آج تو ہر جگہ اسی کے چرچے ہوں گے اور سب ایک دوسرے سے یہی معلوم کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں گے کہ وہ کوٹھی کون استعمال کر رہا تھا اور ان لوگوں کے جو اس کوٹھی کو استعمال کر رہے
رہے تھے۔ حریف کون کون ہیں؟ ہاں یار، یہ تو تم نے بہت پتے کی بات سمجھائی ہے، میرا تو دھیان ہی نہیں گیا تھا اس طرف۔ بس تو پھر یہ طے ہو گیا کہ آج کی رات ہمیں یہ مہم سر کرنا ہے۔ ہاں بالکل، اب مجھے کچھ امید ہو چلی ہے کامیابی کی، اگر وہ مل گئے تو آج ہی اس مسئلے کو نپٹا لیں گے ہم۔ ہاں بھائی شرافت علی، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مصیبت سے جان چھڑا کے نکل جاؤں۔ وہاں میری ماں جی کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، بڑی اذیت میں دن کاٹ رہی ہوگی وہ بیچاری۔ لاہور میں وہ اسی کوٹھی میں ہوگی نا جو تم نے ڈاکٹر دومن سے خریدی تھی؟ ہاں وہی ہے وہ۔ اس کوٹھی میں ان کے آرام و آسائش کا تمام سامان مہیا کر دیا ہے میں نے۔ 4 کمروں میں ایئر کنڈیشنر بھی لگوا دیے ہیں، مگر بیٹے کی جدائی کی آگ ٹھنڈی کرنے کی صلاحیت تو ان میں نہیں ہے۔ ہاں یہ تم ٹھیک کہتے ہو، ماں کے لیے اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اولاد اگر نظروں سے دور ہو تو ماں کا دل کسی آرام و آسائش کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا تو سارا دکھ سکھ ہی اولاد سے ہے، اسی لیے میں جلد سے جلد اس کے سامنے پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ مجھے دیکھے بغیر اس کے دل کو قرار نہیں آ سکے گا۔ تمہاری اس کوٹھی میں ٹیلی فون تو ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہے تو پھر تم فون پر ماں جی سے بات کر کے اسے اپنی خیریت سے آگاہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ہاں یار، یہ اچھی بات سجائی ہے تم نے، میں ابھی بات کرتا ہوں اس سے۔ میں نے اٹھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آخری نمبر گھماتے ہی دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی، آواز سنائی دینے لگی۔ چوتھی گھنٹی پر کسی نے ریسیور اٹھایا، پھر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ فرماؤ جناب، کی گل ہے؟ تساں لوکاں نوں کوئی کام نہیں؟ ٹرن کر کے ساڈی نیندراں خراب کر دیو۔ اوئے کون ہے بھائی تو؟ میں نے گرج کر کہا۔ اتنا اوکھا کیوں بولتے ہیں جی آپ؟ ہیں کون؟ مرن حیدر دے دشمن، وہ کیوں مرے بلا؟ تم بالی بول رہی ہیں، پہچانا نہیں تو نے مجھے؟ حد ہے بھائی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بالی بول رہی ہوں؟ اور میں کوئی علم غیب تو نہیں جانتی کہ شکل دیکھے بغیر پہچان لوں تم کو۔ اسی لمحے کسی مرد کی آواز سنائی دی، وہ یقیناً حیدر ہی تھا۔ اس نے بالی سے پوچھا تھا، او بالی، یہ کس سے بات کر رہی ہے تو ٹیلی فون پر؟ پتہ نہیں کون ہے، کہتا ہے حیدر کدھر مر گیا ہے، اسے بلاؤ، میرا نام بھی جانتا ہے وہ۔ چل ہٹ پرے، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ پھر اس نے ریسیور لے کر پوچھا، کون ہیں جی آپ؟ اوے حیدر کے بچے، یہ تو نے بالی کو ابھی تک انسان نہیں بنایا ہے؟ وہ میری آواز سن کر ایک دم چیخا، اوے بالی تیرا بیڑا غرق، یہ تو سردار صاحب سے بات کر رہی تھی اس طرح؟ پھر وہ مجھ سے بولا، معاف کر دیں جناب، اس نے پہچانا نہیں تھا آپ کو۔ اور یہ آپ ہیں کہاں صاحب جی؟ ادھر ماں جی کی تو حالت خراب ہے، آپ کی وجہ سے بڑا یاد کرتی ہیں وہ آپ کو، کتنی تو منتیں مان رکھی ہیں انہوں نے۔ ابھی شام کو ہی داتا دربار گئی تھی میرے ساتھ، ٹھہرے میں بلا کر لاتا ہوں انہیں۔ وہ رکے بغیر ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، اوے ٹھہر جا ذرا، میری بھی تو سن لے، اپنی ہی بکے چلا جا رہا ہے۔ ماں جی کہاں ہیں اس وقت؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بالی انہیں لٹا کے آئی ہے بستر میں، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں جی ان کی کل سے۔ بالی سے کہو وہ چپ چاپ جا کر دیکھے، اگر وہ جاگ رہی ہیں تو ٹیلی فون ان کے پاس ہی لے جانا، انہیں یہاں آنے کی تکلیف مت دینا، اور اگر سو گئی ہیں تو جگانا نہیں انہیں، میں پھر صبح فون کر لوں گا۔ سمجھ گیا نا میری بات کو اچھی طرح؟ بالکل بالکل صاحب جی، میں بالکل تکلیف نہیں دوں گا انہیں۔ اس نے بالی کو آواز دے کر میری بات اسے اچھی طرح سمجھا کے ماں جی کے پاس جانے کو کہا۔ پھر مجھ سے بولا، آپ ہیں کہاں سردار صاحب؟ میں نے تو آپ کے لیے سارا لاہور چھان پھٹک کے رکھ دیا، پر آپ کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہیں۔ میں لاہور میں نہیں ہوں یار، ادھر کراچی سے فون کیا ہے میں نے۔ تو جناب سردار صاحب، اگر آپ کراچی میں تھے تو وہاں سے پہلے بھی فون کر سکتے تھے، تسلی تو دے دیتے نا ماں جی کو۔ کراچی میں آج ہی پہنچا ہوں یار، میں ادھر بھی کب تھا، بڑی راندن میں جا اترا تھا میں، بس پوچھ مت کچھ بھی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں تو نہیں پوچھتا میں کچھ، پر وہ ماں جی ایسے جان نہیں چھوڑیں گی آپ کی، انہیں سمجھا دوں گا میں۔ تو دیکھ جلدی سے بالی کیا کر رہی ہے،
آئی کیوں نہیں ہے اب تک؟ بس وہ آ گئی صاحب جی، مگر ماں جی نہیں ہیں اس کے ساتھ۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اس کے بعد دوبارہ اس کی آواز سنائی دی۔ وہ بالی کہتی ہے سردار صاحب کہ ماں جی سو چکی ہیں اس گھڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام کرنے دے انہیں، وہ اٹھیں تو بتا دینا کہ میں کراچی میں ہوں اور بالکل بلا چنگا ہوں، 1-2 دن میں لاہور پہنچ جاؤں گا، وہ پریشان نہ ہو میری طرف سے۔ جی اچھا، بہت اچھا سردار صاحب، میں ضرور کہہ دوں گا۔ اور ہاں، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ماں جی کی طبیعت کیا خراب ہے؟ وہ بخار آ رہا ہے جی انہیں کل سے، آج ذرا ٹھیک ہوئی تھیں تو داتا دربار ہو آئیں میرے ساتھ، اب پھر بخار تیز ہو گیا ہے، صدمے نے ڈھہ دیا ہے جی، اصل میں انہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہتا ہے حیدر، اس عمر میں اولاد کی جدائی کا صدمہ سہنا معمولی بات تو نہیں ہوتی، بس یہی بات ہے جی، ادھر آسیہ بی بی کی بھی خیر خیریت نہیں ملتی اور آپ بھی ایک دم لاپتہ ہو گئے۔ ڈاکٹر کو بھی دکھایا انہیں تو نے کہ یوں ہی ڈال رکھا ہے بستر پر؟ کیوں نہیں جناب، ڈاکٹر کو 2 بار بلا چکا ہوں میں، دوا دی ہے اس نے، ٹیکا بھی لگایا تھا کل شام کو۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال رکھنا ان کا اور تسلی دے دینا، میں کل صبح پھر فون کروں گا، میں نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ شرافت جو بہت توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا، میرے ریسیور رکھتے ہی بولا، کیا ہوا جیلانی، خیریت تو ہے؟ کسے ڈاکٹر کو دکھانے کی بات کر رہے تھے تم؟ وہ حیدر بتا رہا تھا کل سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماں جی کی، بخار آ رہا ہے انہیں، ایسے وقت تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر ان کمینوں نے تمہارے ہیرے غائب کر کے پریشانی کھڑی کر دی ہے، اب جب تک وہ دستیاب نہ ہو جائیں تم جا بھی کیسے سکو گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، فکر مت کر پیارے، ہم آج ہی رات کوشش کر کے اسے نکال باہر کریں گے۔ او نہیں یار، ایسے شریف کہاں ہوتے ہیں یہ فلک کج، رفتار کے سیار گاں، کتے کی دم کی طرح 12 سال نلکی ڈال کے رکھنا پڑتا ہے انہیں، پھر بھی یہ ضمانت نہیں ہوتی کہ یہ سیدھے ہو ہی جائیں گے۔ میں شرافت علی کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے زیر زمین عشرت قدے میں داخل ہوا تو میری آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئیں، بڑے ہی نظر فریب نظاروں سے معمور تھا وہ وسیع و عریض حال۔ انتظامیہ نے وہاں آنے والوں کی تفریح طبع کا بہت مناسب اور معقول انتظام کر رکھا تھا، رنگ و نور کی ایسی فراوانی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، کہیں تو کراچی کے بازاروں اور شاہراہوں کی جگمگاہٹ دیکھ کر نہال ہوا جاتا تھا اور سینہ میرا فخر سے پھولا جاتا تھا، یہ سوچ کر کہ میرے ملک میں بھی ایک ایسا عظیم الشان شہر موجود ہے جس کی ہم مثال دے سکیں، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جو کچھ دیکھتا رہا ہوں وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو یہ شہر اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں کے سحر انگیز ماحول پر مجھے کسی اور ہی دنیا کا گمان گزرنے لگا تھا، میرا سینہ خوشیوں سے بھر گیا تھا، مگر دل کے کسی دور افتادہ گوشے میں ایک چبھن، ایک خلش سی محسوس ہو رہی تھی، دل نے بے اختیار صدا دی تھی، اے کاش یہ سب کچھ زمین کے اوپر ہوتا۔ یہ احساس میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ رنگ و نور کی اس دنیا کے باسی میرے ملک، میری قوم کے وفادار نہیں ہیں، سونے اور چاندی کی چمک میں ان کی آنکھیں چوندیا گئی ہیں، وہ بینائی سے محروم لوگ اپنے ارد گرد دیکھنے کی صلاحیت اور کھوٹے کھرے کی پرکھ سے محروم ہو چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں رنگ و نور کے لیے نوجوان ہی کی نہیں، کام سین اور معصوم بچوں کی رگوں سے بھی لہو کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لینے کے در پہ ہیں، یہ ہمارے نئی نسل کو منشیات کا زہر دے دے کر اس ملک کا مستقبل تاریک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ خدا کی اس نافرمان اور راندہ درگاہ قوم بنی اسرائیل کو اپنے عزائم کی تکمیل میں کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیدھے سادے عام شہریوں کے درمیان اپنے اپنے حلقوں میں انہیں بہت تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوگا، بڑی عزت کی جاتی ہوگی ان کی وہاں، اور حالت ان کی یہ تھی کہ ان شریف لوگوں کی رگوں سے حاصل کیے ہوئے لہو کو وہ ان عشرت قدوں کی شان دوبالا کرنے پر صرف کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں سامنے ایک آراستہ سٹیج پر 2 یورپی لڑکیاں رقص کے نام پر اپنی نمائش کر رہی تھیں اور ان کے پیچھے ایک قطار میں بیٹھے سازندے تیز قسم کی کوئی
مغربی دھن بجا رہے تھے۔ انتہائی بائیں جانب ایک چھوٹا سا بار کاؤنٹر تھا، وہاں بھی سفید فام اقوام سے تعلق رکھنے والی دو مست خرام حسینائیں طلبگاروں کو جام بھر بھر کے پیش کر رہی تھیں۔ بار کے ساتھ ساتھ کوئی 12 میزوں پر جواریوں نے قبضہ جما رکھا تھا اور پورے حال میں لوگ اسٹیج پر تھرکتی اچھل کود کرتی رقاصاؤں کو تک رہے تھے یا ساتھ بیٹھی حور شمائل نازنینوں سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ ایک قدرے الگ تھلگ گوشے میں کچھ میزوں پر 4 6 افراد کی ٹولیاں باہم سار جوڑے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ لوگوں کے صرف سر ہلتے نظر آ رہے تھے، یوں بھی ان کی آوازیں حال میں گونجتی تیز موسیقی کو شکست نہیں دے سکتی تھیں۔ یہ جہاں شرافت علی مجھے کھینچ لایا تھا اس دنیا سے بالکل ہی مختلف تھی جہاں سے میں آیا تھا۔ اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ آتے تھے، ہنستے مسکراتے تر و تازہ چہروں کے درمیان روتے بسورتے خزاں رسیدہ مرجائے ہوئے چہرے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ خوش شکلوں اور خوش پوشوں کے ہمراہ بد شکل اور خوار اور مفلوق الحال لوگ بھی نظر آتے تھے۔ شادمانیوں کے ساتھ ماتم کا شور بھی سنائی دیتا تھا اور زندگی کے شانہ بشانہ موت بھی قدم بڑھاتی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس دنیا میں جہاں اجالا تھا تیرگی کا کہیں نام بھی نہیں تھا۔ ہر سو زندگی ہی زندگی تھی، خوشی ہی خوشی، شادمانی ہی شادمانی۔ خزاں کی المناکیوں کا یہاں گزر ہی نہیں تھا۔ مرجائے ہوئے مدکوک چہروں اور ماتم کے شور سے یہاں کی فضا بالکل نا آشنا معلوم ہوتی تھی۔ مسرتوں اور شادمانیوں کے درمیان زندگی پوری آب و تاب سے رقصاں تھی۔ یہاں نہ جانے کس سیارے کی مخلوق تھی یہ، جس کے چہروں پر فکر کا ہلکا سا سایہ یا ماتھے پر کوئی ہلکی سی شکن تک نظر نہ آتی تھی۔ شرافت علی نے چند ثانیے روک کر ایک تائرانہ نظر پورے حال پر ڈالی، پھر ایک جانب نظریں جما کر بولا، آؤ ادھر ایک آدمی کام کا نظر آیا ہے مجھے۔ وہ مختلف میزوں کے درمیان سے چکراتا ہوا ایک نسبتاً علیحدہ گوشے میں بیٹھے اس تنومند شخص کے سامنے جا ٹھہرا جس کی میز پر بوتل اور گلاس کے سوا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ گلاس ہاتھ میں پکڑے اس میں بھرا ہوا سیال جرا جرا اپنے معدے میں اتار رہا تھا۔ اس کے سامنے رکھی ہوئی بوتل آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی تھی۔ قد اس کا ایسا تھا کہ بیٹھے ہونے کے باوجود وہ 6 فٹ سے کم کا ہرگز معلوم نہیں ہوتا تھا۔ شانے اور سینہ اتنا کشادہ تھا کہ کسی چٹان کا گمان ہوتا تھا۔ اس پر رنگ اس کا سیاہی مائل ضرور تھا مگر اتنا سیاہ نہیں تھا کہ شب تاریک کا شبہ ہونے لگے۔ آدھی آستین کی بشرٹ سے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی دکھائی دے رہی تھی اور صورت سے وہ بالکل کوئی خونخوار گینڈا نظر آتا تھا۔ شراب پر نظر پڑتے ہی اس نے خوش ہو کر دانت نکال دیے بولا، آؤ آؤ سیٹھ، آج کیسے خیال آ گیا شیرو کا؟ کوئی خاص بات نہیں، بس ایسے ہی تمہیں اکیلے بیٹھے دیکھ کر آ گیا۔ ادھر شرافت نے اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ وہ بے ڈنگے انداز میں ہنسا۔ اپن کا کسی کو ایسے خیال نہیں آتا سیٹھ، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نیا جناور معلوم ہوتا ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ میرا تو خون کھول اٹھا تھا، ایک دم وہ بنمانس کا بچہ مجھے جانور کہہ رہا تھا۔ میرے تیور بگڑتے دیکھ کر شرافت علی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، صبر سے کام لو جلانی، آؤ ادھر بیٹھو میرے ساتھ۔ پھر وہ اس بنمانس سے بولا، بری بات ہے شیرو، مہمانوں کی یوں بے عزتی نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ یہ مہمان ہیں ہمارے، لاہور سے آئے ہیں، سردار کریم نواز نام ہے ان کا، بہت کام کے آدمی ہیں یہ۔ اچھا اچھا، وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ اپنا کھوپڑی بالکل الٹا ہو گیا ہے سیٹھ، ابھی تم معافی دے دو، اپن خود سالہ جناور ہو گیا ہے اس ٹائم۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا ان کا، پہچان لو انہیں اچھی طرح، بالکل یاد رکھے گا سیٹھ، ابھی تو ہم کبھی بھول نہیں سکے گا اس کو۔ تم بولو ابھی کیا خدمت کرے ہم تمہاری؟ میں نے کہا نا، ہم کسی کام سے نہیں آئے ہیں تمہارے پاس، مگر یہ آج تم اکیلے کیسے نظر آ رہے ہو؟ اپن چھوڑ دیا ہے سیٹھ اب یہ چکر، یہ چھوکری لوگ جو ہے نا سیٹھ، یہ ایک دم فراڈ ہے، سارا کا سارا فراڈ مال ہوتا ہے، پاکٹ میں تو ایسا آتا ہے جیسے مٹھائی پہ مکھی گرتی ہے، کھیسا خالی ہو جائے تو پہچان تک نہیں ہے۔ ہاں ایسی ہی بے وفا ذات ہوتی ہے یہ شیرو، مگر تمہیں کیا کمی ہے پیسوں کی؟ تمہاری جیب کیسے خالی ہو گئی؟ تم بھی کیا بات بولتا ہے سیٹھ، اپن کوئی فیکٹری تو نہیں لگایا ہے نوٹ بنانے کا، دندے والا آدمی ہے، کبھی دندہ تیز ہو جاتا ہے کبھی مندی
بلندی آ جاتی ہے۔ تیجی ہوئے تو بادشاہ، نہیں تو فقیر ہے اپن سالہ۔ تمہارے جیسا سیٹھ لوگ کام نہیں دیتا تو بھوکے مرنے لگتا ہے۔ شیرو، ابھی کوئی خدمت ہو تو بولو اپنے اس خادم کو۔ ایسی باتیں نہیں کیا کرو شیرو، یہ خادم وادم کیا چیز ہوتی ہے، ایسا مت کہا کرو اپنے آپ کو۔ کتنی بار منع کیا ہے میں نے تمہیں اس سے، بس دوست ہو تم ہمارے اور کچھ نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، تم جو بولتا ہے ہم سن لیتا ہے وہ، پر دیکھو نا، بولنے کا بات اور ہوتا ہے، کرنے کا اور ہوتا ہے۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، اس وقت چڑھی ہوئی ہے تمہیں۔ نہیں سیٹھ، بے عزتی خراب نہیں کرو ہماری، آدھی بوتل میں شیرو آؤٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے تو ذرا ایک بات تو بتاؤ، میں ابھی پتا کر لیتا ہوں کہ تم کتنے ہوش میں ہو۔ پوچھو، ایک نہیں 100 بات پوچھو۔ کیا سمجھا ہے تم نے شیرو کو؟ تمہیں پتا ہے کل رات ادھر محمد علی سوسائٹی کی کسی کوٹھی میں بڑی گولیاں چلی ہیں، پولیس بھی پہنچ گئی تھی وہاں۔ ہاں سنا تو اپن نے بھی تھا، پر بات کیا تھی یہ پتا نہیں چلا۔ تم کو معلوم ہے سیٹھ کیا بات ہوئی تھی ادھر؟ مجھے اگر معلوم ہوتا تو میں تم سے کیوں پوچھتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اپنے سینے کا پورا زور صرف کر کے ہنسا، پھر بولا، اپن بھی سالہ بالکل الو کی دم ہے، ایک دم پاگل، اوپر والا کھانا خالی ہو گیا ہے، کیسا بات پوچھتا ہے تم سے۔ اس نے اتنی زور سے کہا لگایا کہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی نظر اٹھا کے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے ان کے کانوں تک اس خوفناک کہکہے کی آواز ہی نہ پہنچ سکی تھی، ایسے ہی اپنے اپنے حال میں مست بیٹھے تھے وہ سب کے سب، کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی کسی کی، نہ ہی کوئی یہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے یا دائیں بائیں کون لوگ تشریف فرما ہے۔ میرے لیے یہ بھی ایک نیا تجربہ تھا، اس سے پہلے میں آدمیوں کے کسی ایسے جنگل میں کبھی نہیں اترا تھا۔ دنیا میں ایسے ایک دوسرے سے بے نیاز لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اگر ابتدا میں ایسے لوگوں سے میرا واسطہ رہتا تو میری یہ خام پارہ تقدیر مجھے یوں در بدر نہ بھٹکاتی پھرتی، میں بھی اوروں کی طرح اپنا گھر بار سنبھالے اپنے اہل و عیال کو سہ رہا ہوتا۔ کہیں یہ معلوم کرو شیرو، کون لوگ تھے وہ جنہوں نے وہاں ڈیرا ڈالا ہوا تھا؟ سنا یہ ہے کہ آج دن بھر پولیس وہاں سار مارتی پھری ہے، مگر ہاتھ نہیں آ سکا کچھ بھی۔ اس کے بڑے کاریگر لوگ تھے وہ، 2 لاشوں کے سوا کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا وہاں انہوں نے، اور وہ لاشیں اس قابل نہیں تھی کہ کسی کو کچھ بتا سکتی ان کے بارے میں۔ حالانکہ بڑی زبردست فائرنگ ہوئی تھی وہاں، 2 پارٹیاں ہی ہوں گی وہ جو کسی بات پر لڑ پڑی ہوں گی، پولیس تو بہت بعد میں پہنچی تھی۔ چھوڑو سیٹھ، غرق کرو انہیں، تم کیا کرے گا پتا کر کے ان کا؟ کوئی تمہارا آدمی تو نہیں مارا ہے انہوں نے اس کالے دھندے میں؟ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، تم کائے کو اس چکر میں پڑتا ہے؟ یہ کاروباری معاملات ہیں، تم نہیں سمجھ سکو گے انہیں، کیا پتا وہ کوئی ہماری ہی لائن کے آدمی رہے ہوں، مارکیٹ خراب کرنا چاہتے ہوں، وہ ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں اس دھندے میں جتنے لوگ ہیں ہمارے اپنے ہیں، وہ سب ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں فوراً اطلاع مل جاتی ہے۔ پھر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور خبر تک نہ ہو سکی کسی کو؟ یہ تو تم ٹھیک بولتا ہے سیٹھ، کوئی باہر کا آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ میں ضرور پتا کروں گا اس کا۔ شرافت علی نے جیب سے 100 روپے والی نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس میں سے 20 نوٹ الگ کر کے شیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ رکھ لو، 2000 ہیں یہ، تم آج کل مندی کا شکار ہو رہے ہو، پیسوں کی ضرورت ہوگی تمہیں۔ شیرو نے نوٹ جھپٹنے کے سے انداز میں شرافت علی کے ہاتھ سے لے لیے۔ تم نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے، آج کل تو بالکل کڑکا پڑا ہے ادھر، یہ بوتل بھی ادھار میں لیا تھا آج، تم فکر نہیں کرو، کام تمہارا اپن ضرور کرے گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ شرافت علی مجھے اٹھنے کا اشارہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور حال میں موجود لوگوں کے چہروں کو ذہن نشین کرتا ہوا شرافت علی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس شداد کی جنت سے مجھے یقین ہے، جس طرح شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کی خواہش لیے عین اس جنت کے دروازے پر فرشتہ اجل کا شکار ہو گیا تھا، اسی طرح اس زمین دوست جنت کا بانی بھی اسے نہ دیکھ سکا ہوگا۔ ہوٹل سے باہر آ کر ہم دونوں اس طرف
طرف بڑھنے لگے جہاں شرافت علی نے اپنی کار کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص تھا شرافت علی جسے تم نے 2000 روپے دے کر وہ کام سونپا ہے؟ بڑے کام کا آدمی ہے وہ جیلانی، بس ذرا زبان کڑوی ہے اس کی، کبھی کبھی کھوپڑی سے نکلنے لگتا ہے۔ وہ ایسے موقعوں پر تھوڑی سی برداشت سے کام لے لیا جائے تو پھر اسے جدھر چاہو ہانک سکتے ہو تم۔ جب کبھی پس پردہ رہ کر کوئی کام کرنا ہو تو اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں سب لوگ۔ یہ کسی خاص گروہ یا پارٹی کا آدمی نہیں ہے، ہر کوئی ضرورت پڑنے پر اس کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے کار کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ہوٹل کا ایک بہرہ بھاگتا ہوا ہمارے پاس آ کر بولا، وہ جی صاحب جی، آپ کو ایک صاحب بلا رہے ہیں ادھر ڈائننگ ہال میں۔ کہ کسے؟ مجھے؟ میں نے رک کر ذرا حیران ہو کے پوچھا۔ آپ کو نہیں جی، انہیں، یہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ کون صاحب بلا رہے ہیں مجھے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ نام تو میں نہیں جانتا جی ان کا، ابھی آپ اندر سے آ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بلا کر آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو 2 آدمی جا رہے ہیں ان میں سے ان نیلے سوٹ والے صاحب کو بلا لاؤ۔ میں آپ کی طرف بھاگا مگر اتنی دیر میں آپ گیٹ سے باہر نکل چکے تھے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کیونکہ نیلا سوٹ ہم دونوں میں سے شرافت علی نے ہی پہن رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تم گاڑی کے پاس چلو جیلانی، میں دیکھ کے آتا ہوں کون بلا رہا ہے مجھے۔ وہ بیرے کے ساتھ واپس ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک گنی مونچھوں اور جاڑ جنکاڑ داڑھی والا شخص میرے پاس آ ٹھہرا۔ وہ جناب جیلانی صاحب ذرا ادھر تو تشریف لے چلیں آپ۔ میں نے اس کے سراپا کا بغور جائزہ لے ڈالا۔ اس نے کالے رنگ کی شلوار اور قمیض پہن رکھی تھی، قد کاٹ اس کا مجھ جیسا ہی تھا۔ میں نے اس کے لہجے کی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے اسی کے انداز میں پوچھا، کدھر لے جانا چاہتے ہیں آپ جناب؟ مجھے کچھ حدود اربا تو بتائیں آپ اپنا، وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ آپ چلیں تو سرکار، وہ ادھر سامنے ایک لال گاڑی کھڑی دیکھ رہے ہیں نا آپ، بس وہیں چلنا ہے۔ آپ کے ایک بہت دیرینہ دوست بیٹھے ہیں وہاں۔ اچھا چلو بھائی دیکھیں کون ہے وہ میرا دیرینہ دوست۔ میں اس کے ساتھ کاروں کی قطار سے ذرا فاصلے پر کھڑی اس سرخ رنگ کی کار کی طرف چل دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا بڑی عجیب بات ہوئی ہے، یہ بھی ادھر کسی شخص نے شرافت علی کو ہوٹل کے اندر بلوایا تھا اور ادھر کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اس سرخ کار کے پاس پہنچا تو کار کی عقبی نشست کا دروازہ میرے لیے واقع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کار میں روشنی بھی ہو گئی تھی۔ اس روشنی میں مجھے عقبی نشست پر کوئی شخص بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا مگر چہرہ اس کا میری نظروں سے اوجھل ہی تھا۔ میں نے نیچے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ظہیر احمد تھا، وہی ظہیر احمد جس نے ایک بار میرے یار اسلم آبی کو اپنی ضمانت پر پولیس کی تحویل سے نکال کر دمن اور عالیہ کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اسے پردے کر کے نیلامی پر چڑھا دیں، اور ان انسانی اعضاء کے تاجروں نے اس غریب کی آنکھوں سے کرنیے نکال کر ان کے دام کھڑے کر لیے تھے۔ اس بیڑیے کے بٹ سے اگر میں آبی کو نکال نہیں لایا ہوتا تو وہ لوگ آنکھوں کے بعد اس کے گردے بھی بیچ کھاتے۔ آبی کو اس قید سے رہائی دلانے کے بعد میں اس کی تیمارداری کرنے اور اس کی بینائی واپس دلانے کے چکر میں ایسا الجھا تھا کہ مجھے دوبارہ کبھی اس مددگار احمد کا خیال ہی نہیں آیا جو واقعی اپنے نام کی مناسبت سے دمن اور عالیہ کا بہترین مددگار ثابت ہوا تھا۔ میں اسے اس عقوبت خانے میں بے ہوش کر کے ڈال آیا تھا جہاں اس نے آنکھوں سے محروم آبی کو ڈال رکھا تھا۔ پتہ نہیں میرے آنے کے بعد اس پر کیا بیتی تھی، شاید اس کال کوٹڑی سے نجات پانے کے بعد سے اب تک وہ ایک ایک راہ گزر کو بڑے غور سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انسانوں کے ہجوم میں مجھے ڈھونڈتی ہی رہی تھیں، اس نے ہمت نہیں آ رہی تھی اور بالآخر آج مجھے کھوج ہی نکالا تھا۔ اسے میرے ہاتھوں اپنی شکست کا بہت ملال تھا اور وہ بلا نہیں سکا تھا۔ وہ اب تک اس واقعے کو بہت حیرانی ہو رہی ہے مجھے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر۔ تمہارا کیا خیال تھا مجھے چوٹ دے کر نکل جانے کے بعد پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکو گے میرے؟ اگر اس طرح سوچا تھا تم نے تو یہ تمہاری خام خیالی ہی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے، میں اپنے دشمن کو پاتال میں بھی ڈھونڈ نکالتا ہوں۔ اب تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں تو تمہیں بالکل بھول ہی چکا تھا۔ میرا جملہ پورا ہوتے ہی میرے پیچھے کھڑے ہوئے شخص نے اس زور سے مجھے آگے دھکا دیا کہ میرے لیے سنبھلنا ممکن ہی نہیں رہا تھا اور میں کار کے کھلے دروازے سے اوندے منہ اندر جا گرا۔
پھر اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر سیدھا ہوتا کسی نے میرے سر کے پچھلے حصے میں کسی ٹھوس چیز سے ایسی شدید ضرب لگائی کہ میں اٹھتے اٹھتے دوبارہ نیچے ڈہ گیا۔ اس کے بعد بس اتنا ہی جان سکا تھا کہ کئی ہاتھوں نے مجھے پکڑ کر کار کے اندر کھینچا اور ایک جھٹکا دے کے کار چل پڑی تھی۔ دوبارہ ہوش آنے پر میں نے خود کو ایک کرسی سے بندھا پایا تھا، اس طرح کہ میں کرسی پر سیدھا بیٹھا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے گئے تھے اور مجھے کرسی کی پشت کے ساتھ جکڑ دیا گیا تھا۔ میرے لیے ہلنا جلنا تک ممکن نہیں رہا تھا۔ میرے سامنے ظہیر احمد کھڑا مضحکہ اڑانے والے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ سیاہ پوش جھاڑ جنکاٹ داڑھی اور مونچھوں والا بھی موجود تھا جس نے دھکا دے کر مجھے کار کے اندر پھینکا تھا۔ اس کے علاوہ دو لہیم شہیم اور بھی تھے، چہروں پر انہوں نے بھی خوب گھاس چڑھا رکھی تھی، جسم ان کے فولاد سے ڈلے ہوئے دکھائی پڑتے تھے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مار مار کر مجھے ہوش دلایا تھا۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی جہاں انہوں نے مجھے یوں بے بس کر کے لا ڈالا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ظہیر بولا، کیا حال ہے جناب تیس مار خان؟ جیلانی صاحب، اس کا لہجہ تضحیک اور تحقیر سے معمور تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو ظہیر احمد؟ میری تمہاری دشمنی تو نہیں تھی کوئی، پھر تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ دشمنی؟ ہاں، دشمنی تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے درمیان، مگر میرے کھاتے میں کچھ حساب کتاب لکھا ہوا ہے تمہارا، کچھ قرض نکلتا ہے میرا تمہاری طرف، وہ قرض ادا نہیں کرو گے کیا اس سے انکار کرو گے تم؟